بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان قضا اور کفارہ دونوں کا لازم ہونے کے بارے میں ہے۔ کفارے کے معنی چھپانے کے ہیں اور شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ جن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھ کر قصداً کوئی ایسا کام کرنا جس کو کرنا روزے میں منع ہے، مثلاً کھانا پینا وغیرہ۔ دوسرا، روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے، مثلاً سر پر تیل لگایا، سرما لگانا، خوشبو، کنگھی، اور پھر یہ خیال کرے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور قصداً کھا پی لیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک یہ کہ اس کو کسی عالم نے غلط فتویٰ بتا دیا اور اس نے روزہ توڑ ڈالا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ کام ایسا تھا جس میں بظاہر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً اس نے بھول کر پیٹ بھر کے کھا لیا، اب یہ خیال کرے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ کھا پی لیا تو اس صورت میں بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہ کام قصداً کرے گا تو جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑیں گے۔ سامعین کرام، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عضو کو سن کرنے والے ٹیکے یعنی دانت کی صفائی اور ڈاکٹر سے دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ دوا یا خون کو نگلنے سے احتیاط کریں، اس کا ذکر مجموعہ الفتاوی میں ہے۔ اسی طرح رگ کے انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ عقل اور شرف کی جن سے نہیں ہے۔ اسی طرح پٹھے میں انجیکشن لگوانا بالاولیٰ جائز ہے، لیکن اگر قضا دے دے تو احتیاط اسی میں ہے، اور اگر رات کو مؤخر کر دیا جائے جبکہ اس کی ضرورت ہو تو زیادہ مناسب ہے اور پھر کوئی اختلاف بھی نہیں رہے گا۔ اس کا ذکر بھی مجموع الفتاوی میں موجود ہے۔ اسی طرح غذائی ٹیکے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی صحیح قول کے مطابق، کیونکہ یہ عام ٹیکے کی طرح نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، روزے کے مکروہات بھی ملاحظہ کیجیے۔ روزے میں کھانے پینے سے نہ صرف روزہ ٹوٹ ہی نہیں جاتا بلکہ ایک روزے کے بدلے میں اس کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ملاحظہ کیجیے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اور چغلی کرنا، گالی دینا، سخت کلامی کرنا، چیخنا چلانا اور فضول باتیں کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا، بھوک پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر کرنا، کسی چیز کا منہ میں ڈالے رکھنا، چبانا خود اور وہ کھانے کی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی کھانے کی چیز چکھنا، اور اگر روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے یا ناک کے ذریعے حلق میں پانی آ جائے، نہانے کی ضرورت ہو مگر صبح صادق کے بعد تک نہ نہانا، صبح ہونے اور دن نکلنے کے بعد نہانا اور زیادہ برا ہے۔ کوئلہ چبا کر منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا، اور یہی حکم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا بھی ہے۔ منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا، یا دانت میں چنے سے کم کوئی چیز اٹکی ہو تو اس کو نگل جانا، اس کا ذکر بھی اسلامی فقہ میں ہے۔ اور ایسا کوئی کام کرنا جس کی بابت گمان یہ ہو کہ اس سے روزے کی حالت میں کمزوری ہو جائے گی، اگر کمزوری کا گمان غالب نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، جن باتوں سے روزہ مکروہ اور فاسد نہیں ہوتا وہ بھی ملاحظہ کیجیے، یعنی سر پر تیل ڈالنا، بدن پر تیل ملنا، سرما لگانا، مسواک کرنا، مسواک سوکھی ہو یا گیلی ہو دوپہر کے بعد کی جائے یا دوپہر سے پہلے کی جائے، اور خوشبو لگانا یا سونگھنا، بھولے سے کھا لینا یا پانی پی لینا۔ اگر دوسرا آدمی کسی کو روزے میں بھول کر کھاتا دیکھے تو اس کو فوراً بتانا چاہیے کہ روزہ ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ بہت بھوکا یا پیاسا ہے تو پھر نہ بتانا چاہیے۔ اس صورت میں نہیں بتانا چاہیے کہ جب روزہ دار اتنا کمزور ہو کہ روزہ مکمل کرنا مشکل ہو۔ خود بخود قے ہو جانا، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ اس کے علاوہ منہ میں جو ذرا سا تھوک آ جاتا ہے اس کو نگل لینا، بغیر ارادے کے دھواں وغیرہ کا حلق سے اتر جانا، گرمی کی شدت سے بار بار کلی کرنا یا بدن پر پانی ڈالنا یا کپڑا اتار کر بدن پر رگڑنا،
اس کا ذکر بھی اسلامی فقہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھول کر کھا لینے کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے۔ ایک سوال ہے کہ جو شخص بھول کر کھا پی لے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص کسی کو بھول کر کھاتے پیتے ہوئے دیکھے تو کیا اس پر واجب ہے کہ اسے روزے کے بارے میں یاد دلائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جو روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے یہ واجب ہے کہ اسے جب یاد آ جائے تو فوراً کھانے پینے سے رک جائے، حتیٰ کہ اگر کھانے کا کوئی لقمہ یا کسی مشروب کا کوئی گھونٹ اس کے منہ میں ہو تو ضروری ہے کہ اسے بھی منہ سے نکال کر پھینک دے۔ اور اس کے روزے کے صحیح ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو روزے دار بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے اور اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سامعین کرام، مستجابات روزہ کے بارے میں بھی جانیے کہ سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا اس کے بعد پانی کا درجہ ہے، اور جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد میں ہو، جو مثلاً 3 یا اس سے زیادہ یا کوئی اور طاق عدد ہو۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھایا جائے، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا صرف پانی کا یا ایک گھونٹ ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، بلا شبہ سحری میں برکت ہے، اور سحری کا وقت آخری نصف شب ہے اور اس میں جتنی بھی تاخیر کی جائے افضل ہے، لیکن اتنی دیر نہ کی جائے کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ اس کے علاوہ زبان کو بےہودگی سے باز رکھے اور حرام افعال مثلاً غیبت اور چغلی کرنا، اس سے بچنا تو بہرحال واجب ہے، اور رمضان شریف میں تو خاص طور سے بچنے کی تاکید ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات و خیرات سے نوازنا اور حصول علم میں مشغول رہنا، یعنی قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف، ذکر الہی میں حتی الامکان دن اور رات لگے رہنا اور اعتکاف کرنا بھی ضروری ہے۔ سامعین کرام، روزہ قضا کرنے کا وقت بھی ملاحظہ کیجیے، یعنی روزہ قضا ہو جائے تو سال کے 11 مہینے میں جب چاہے اس کی قضا کر لے، مگر رمضان کے بعد فوراً رکھ لینا بہتر ہے۔ قضا روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری نہیں، مثلا اگر کسی کے 3 روزے قضا ہو گئے ہوں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب کی ایک ساتھ قضا کرے، ایک یا دو ناغہ کر کے قضا کر لے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور کسی پر گزشتہ رمضان کے روزے باقی تھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو پہلے اس رمضان کے فرض روزے رکھ لے، پھر رمضان کے بعد قضا روزے پورے کرے، اور رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کرے گا تب بھی وہ رمضان ہی کا روزہ شمار کیا جائے گا۔ اس کا ذکر اسلامی فقہ میں موجود ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا اور آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔